اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم اپنے تیسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے جو دو پہلے سبق آپ نے سنے اس میں آپ کو بہت سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ آئے اور اللہ رب العزت ہم سب کے جو فہم ہیں ان کو کھولیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بابرکت نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری سورہ حمد جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی اور اب ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ، اس میں جو ہے یوں سمجھ لیں آپ کہ جو الحمد ہے وہ ایک دعا ہے، اور اب الف لام میم جہاں سے یہ بقرہ سورہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے لے کے اب والناس تک جو ہے وہ اب ساری وہ اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت یعنی کر کے تو وہ سارا اب انسان کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کیا چاہیے، کیسے تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے، سارا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے ابتدا ہے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ الف لام میم، یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کٹے ہوئے لفظ یعنی قطع شدہ لفظ۔ ان کے میننگ کا جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے اس کا میننگ نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا پھر جن کو وہ باب العلم کہیں، وہی ان کے جو راز ہیں وہی جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لیے جاننا اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور بتاتے، لیکن یعنی کچھ ایسے قرآن کریم میں ہے نا کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہات ہیں، تو ان کا ہماری زندگی سے پھر اتنا تعلق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے تم بھی مت پڑو، ایسے الفاظ کے پیچھے تم بھی مت لگو، ایسی آیات کے پیچھے جو متشابہات ہیں، جن میں تمہیں شبہ ہو، یعنی تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر تم شبہ میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو تم آیتوں کو جو ہے وہ، لیکن جو واضح آیتیں ہیں، جو واضح روشن دلیلیں ہیں، انہیں تم اپنی زندگی میں شامل کرو، ٹھیک ہے؟ تو الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ذالک یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ لا ریب ہے، لا یعنی کوئی اس میں نہیں ہے شک و شبہ، کوئی کمی، کوئی یعنی کسی بھی چیز میں اگر آپ کوئی نقص یا کہہ لیں، کوئی کمی کہہ لیں، کوئی شک و شبہ کہہ لیں، وہ ہر چیز لا ریب کا معنی ہر چیز یعنی اس سے دور ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی کجی ہے، نہ اس میں کوئی خرابی ہے نعوذ باللہ، نہ ہی کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے۔ لا ریب یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فی ہے اس میں ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار، جو پرہیز کرتا رہتا ہے۔ کس سے پرہیز؟ گناہوں سے، برائیوں سے، بری چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر وقت اس سے بچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں، اور اللہ کے ڈر سے وہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے، تو پھر وہ متقین کہلاتا ہے، متقی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو پھر گناہوں سے بچتا رہے گا، اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرے گا، انسان کے لیے کوشش ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے۔ انسان جو ہے وہ کوئی فرشتہ تو بن نہیں سکتا نا، یعنی فرشتہ یعنی اس میں کوئی ایسی خرابی کوئی نہ آئے، انسان آخر انسان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اچھائی بھی آتی ہے، برائی بھی آتی ہے، لیکن جو انسان اپنی برائی پر اپنی اچھائی کو اہمیت دے لیتا ہے،
اس کی جو اچھائی ہے وہ اس کی برائی پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بنتا ہے متقی. ٹھیک ہے. اور ہدایت ہمیں کیسے ملے گی؟ اس سے کسی بھی چیز سے ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ اگر ہم اس کو جس طرح سے آج ہم نے مسلمانوں نے اس کو پڑھنے کا رواج بنا لیا ہے، کیا اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی؟ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے. یعنی ہم بس کہیں کہ ٹھیک ہے صبح اٹھ کے ہم کوئی تھوڑا پڑھ لیں، اور رمضان شریف میں ہم نے اس کو دہرا لیا، ہم نے ایک قرآن کریم 2 قرآن کریم ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے عربی میں، تو کیا اس طرح پڑھنے سے ہمیں ہدایت ملے گی؟ تو آپ لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ ہدایت تب لی جاتی ہے نا کسی چیز سے جب ہمیں سمجھ آ رہی ہو، جب ہم جان سکیں. مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ ڈاکٹر ہمیں ایک پرچی دیں گے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ہدایات، ٹھیک ہے. تو وہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں کھانی ہے مریض نے، اور ان چیزوں سے مریض نے پرہیز کرنی ہے، تب جا کے تو وہ بیماری جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہو پاتی ہے. تو اگر اب ہم اس چیز کو جو ہے وہ یعنی سمجھے ہی نہیں، نہ ہم اہمیت دیں، اور مریض جو ہے وہ ہر چیز کھاتا رہے، تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ نہیں نا ٹھیک ہوگا. ہم سب جانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر جو ہے وہ کہے گا کہ مریض نے تو پرہیز ہی نہیں کیا، جو کچھ میں نے اس سے کہا تھا یہ وہ کھاتا رہا. تو اب یہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو وہی بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اس سے ہدایت لینی ہے تو پہلے تم نے اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرنا ہے. جن گناہوں سے میں تم کو منع کر رہا ہوں ان گناہوں سے بچ جانا ہے، اور جن باتوں کا میں تم کو حکم دے رہا ہوں ان کو تم نے کرنا ہے، تو پھر یہ کتاب تمہیں ہدایت دے گی. تو اس طرح سے وہ ہمارے لیے پھر ہدایت بنے گی. اللہ رب العزت فرمانے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون، اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاروں کی، متقی لوگوں کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بس اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی پرہیز کرو تم تو متقی بن جاؤ گے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں آگے ان لوگوں کی نشانیاں، ان کے صفات بتا رہے ہیں. اور آپ غور کریں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی فرقہ واریت پہ نہیں ہے قرآن، ٹھیک ہے، کسی بھی فرقے کا اللہ تعالیٰ نام نہیں لے رہے ہیں کہ ہاں یہ فرقہ جو ہے وہ بالکل سیدھے راستے پر ہے، یہ فرقہ متقی ہوگا، جس فرقے کا یہ نام ہوگا وہ مومن فرقہ ہوگا. ایسا اللہ رب العزت نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں ہمیں صفات بتاتے ہیں، نشانیاں، ان کے کام کہ کیسے لوگ ہوں گے وہ. اب وہ ہمیں خود میں تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے. متقی لوگوں کی بھی آئیں گی نشانیاں، مومنوں کی بھی، کافروں کی بھی، منافقوں کی بھی، مشرکین کی بھی. ان سب لوگوں کی اللہ رب العزت نشانیاں بتائیں گے. تو اب ان سب آیتوں میں ہمیں خود کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم کون سی آیت میں کھڑے ہیں آج. بے شک ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، کیونکہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے تھے جن کو قرآن منافق کہہ کے ان پہ لعنت کر رہا ہے. کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت کافر کہہ کے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے لیکن اللہ رب العزت ان کو کافر کہہ کے ان پہ لعنت کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کس قسم کے لوگوں جیسی نشانیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب،
جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان یعنی ایمان لے کے آتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے یقین کر لینا کسی بات پہ، ٹھیک ہے، یقین کر لینا، پکا یقین، اس کو بولتے ہیں ایمان. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر. اب یہاں اللہ رب العزت بھی بے شک غائب ہے ہم سے، ہم ان کو چھو نہیں سکتے. لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے، علماء کرام جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیب اس کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنے خواص خمسہ سے جانچ نہ سکیں. ٹھیک ہے، خواص خمسہ یعنی ہم اپنے ہاتھ سے اس کو چھو نہ سکیں، اپنے پیروں سے ہم چل کے اس کو پا نہ سکیں، اپنی زبان سے ہم اس کو ٹیسٹ نہ کر سکیں. کوئی بھی چیز ایسی اپنی ناک سے ہم اس کو سونگھ نہ سکیں، نہ ہی ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز ہوتی ہے غیب میں، جو ہم سے غیب ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں جتنی بھی غیب کی باتیں اللہ رب العزت بتائیں گے تو ہمیں ان سب پر ایمان لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح یہاں غیب سے مراد صرف اللہ رب العزت ہوتے تو اللہ رب العزت پہلے ہی وہ اپنے وجود کا جو ہے وہ کرتے کہ سب سے پہلے تم نے اپنے رب پر ایمان لے کے آنا ہے. لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان وہ مومن وہ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب اب قرآن میں جہاں بھی کوئی ایسی چیز آئے جو اللہ رب العزت تو ہم سے خطاب کر رہے ہوں، ہمیں بتا رہے ہوں، لیکن وہ ہمیں نہ محسوس ہوتی ہو، ہم اس کا ادراک نہ کر سکتے ہوں، ہمارے ذہن اس کو نہ پا سکتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. جیسے پہلے انبیاء، جیسے پہلے کتابیں، جیسے ملائک، فرشتے، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو چیز بھی اللہ رب العزت ہمیں کہیں کہ وہ غیب میں ہے اور وہ چیز یعنی ہے، تو ہمیں ماننا ہے کہ بے شک وہ ہے. تو اللہ رب العزت سب سے پہلے ان لوگوں کا جو دعویٰ ایمان ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور کیا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا جو مطلب لیا گیا وہ یہ لیا گیا کہ جو یعنی اس کو ہمیشہ اچھی طرح سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں 5 وقت پر. یعنی جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نماز کی فکر کرنے والا، نماز کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا، اس کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنے والا. قائم ایک چیز ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز قائم ہو گئی، کوئی بھی چیز عمارت جو ہے وہ جی یہ بن کے مکمل، جس کو کہتے ہیں مکمل ہو گئی، قائم یعنی ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کو کہا جاتا ہے قائم، مکمل. تو وہی نماز اپنی کو وہ قائم رکھتا ہے ہمیشہ. یہ نہیں کہ ایک وقت بھی پڑھ لی، دوسرے ٹائم پہ جو ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو میں نہیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نہیں پڑھنے ہو رہی، سحر کی پڑھ لی، مغرب پہ پھر کچھ ٹائم ہے نہیں پڑھ سکا، یوں اس طرح سے ایسے نہیں کرنا. اپنی جو 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کی ہے یعنی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی حالت میں بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ہم جانتے ہیں نا سب کہ چاہے آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، اور اگر پھر بھی لیٹے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے ٹھیک ہونے تک یعنی انتظار کریں. جب آپ الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کسی مرض میں ہیں آپ، ایسی تکلیف دہ مرض ہے، تو پھر آپ نے بعد میں وہ اپنی نمازیں قضا کرنی ہے، معافی بالکل بھی نہیں ہے، چھوڑنی بالکل بھی نہیں ہے. اور آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سب اپنے جائزے لیں، قرآن کے آئینے میں ہم سب خود کو دیکھیں
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ قرآن آیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے جو ہے ایک ہدایت دے کے بھیجا گیا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں. اور یہاں یہ بھی نہیں اللہ رب العزت کہہ رہی کہ جن کو میں نے بہت سارا مال دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ کریں. نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا ہے، جو بھی یعنی جو بھی جتنا میں نے ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ينفقون، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. وہ لوگ ہیں متقین. سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے ایمان لے کے آنا غیب پر، اور نمازوں کو قائم رکھنا، اور جتنا بھی اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا. کم ہے تو کم خرچ کرنا، زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرنا. ٹھیک ہے، اس سے آگے والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو کچھ بھی آپ کی طرف ہے محبوب اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ بھی آپ سے پہلے اتارا گیا. ٹھیک ہے، کیا اتارا گیا؟ کتابیں. ٹھیک ہے، توریت، زبور، انجیل، صحیفے جو جناب ابراہیم علیہ السلام پر اترے، جناب اسماعیل پر اترے، وہ سب صحیفے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کا پکا یقین ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ پر اترا قرآن کریم اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ وَبِالْآخِرَاتِ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر. آخرت کا دن کون سا؟ قیامت کا دن، جو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ضرور آنا ہی آنا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، مکمل ان کا ایمان ہے. یؤمنون، ایمان رکھنا، اور یوقنون، یقین رکھنا، یہ دونوں ایک ہی، یعنی ایک ہی قسم کی دو باتیں ہیں. دونوں کا یعنی مطلب ایک ہی ہے. یؤمنون بھی جو پکا ایمان رکھتا ہے، اور یوقنون بھی جو بالکل ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے. ایک ہی یعنی باتیں ہیں. اللہ رب العزت یہ ہمیں متقی لوگوں کی نشانیاں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں یہاں تک. وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ قیامت میں یعنی ان کو کیا درجہ ملے گا؟ جو لوگ متقی ہوں گے اور ان میں یہ ساری صفات ہوں گی، تو پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اس ہدایت پر جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے. یعنی جن کا ان باتوں پر پکا یقین ہوگا، ایمان ہوگا، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. یعنی ان کو ہدایت مل گئی، انہوں نے ہدایت پا لی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ پھر فلاح پا جائیں گے. فلاح پانا یعنی کامیاب ہو جانا. ٹھیک ہے، کامیاب آخرت میں فلاح پا جائیں گے، بچ جائیں گے وہ جہنم سے، اور جنت ان کو مل جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اب کفار کے بارے میں بتا رہے ہیں. کافر لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنے آگے بت رکھ کے پوجا کر لی ان کی، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافر ہے. لیکن میری بچیوں، قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں کافر جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن کی زبان میں کافر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کس کو کافر کہہ رہا ہے. تو آئیے
ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کا مطلب بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ایک حتمی جیسی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ ان استعمال ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان الذین، جن لوگوں نے، شک نہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر اے نبی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یعنی جو اے نبی آپ کی بات کو سن کے بھی انسنی کر دیتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، اور یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے وہ لوگ؟ اللہ رب العزت آگے خود بتا رہے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، غشاوہ، تو یعنی پردہ ڈال دیا ہے ہم نے ان کے اوپر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، یعنی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور ایسا، یعنی آگے اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ، کیوں اللہ رب العزت نے خود ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر مہریں لگائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، یعنی اب یہ منافقوں کا ان کا اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں، اور بعض لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ مسلمانوں میں شمار ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو یعنی، اور اللہ رب العزت کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی منافق تھے نا جو، تو وہ اپنے دل میں اپنی بات کو چھپا لیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ جو ہے وہ ان کو یعنی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہماری بات کا پتہ نہیں چلے گا، اور اسی طرح اللہ کو بھی، یعنی ان کو یہی یقین ہوگا نا کہ اللہ رب العزت کو بھی ہماری بات کا پتہ نہیں چلے گا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، رسول کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ شعور یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، وہ جانتے ہی نہیں ہیں یعنی یہ بات کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی میں اگر وہ ایسا پیسے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اپنی کسی دوستی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ اگر کر رہے ہیں تو دنیاوی مال کے لیے کر رہے ہیں نا، تو یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا ہے، اور آخرت میں پھر ان کو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو یہی بات ہوئی نا کہ دھوکہ وہ خود کو دے رہے ہیں۔
ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے ان کی وضاحت کر رہے ہیں ہمارے لیے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اور ان کے دلوں میں مرض ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری. تو ان کے دلوں میں وہ بیماری تھی، نفاق تھا، منافقت تھی اسلام سے، رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اس مرض کو، ان کی اس بیماری کو میں نے اور بڑھا دیا. اور ان کے لیے عذاب ہے. کون سا عذاب؟ جو علیم ہے، دردناک، المناک. علیم کا مطلب دردناک عذاب. پیچھے ہم نے پڑھا عذاب عظیم، جو بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، انہی لوگوں کے لیے، کفار کے بارے میں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے منافقت کی رسول کے ساتھ. اور یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر مرض تھا تو میں نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بما کانوا یکذبون. اور ایسا اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں ان پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ، بلکہ اس لیے ایسا ہے کہ وہ میرے محبوب سے، میرے رسول سے وہ جھوٹ بولتے ہیں. آ کے ان کے اندر دل میں یعنی کوئی اور بات ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اندر مرض تھا، نفاق کا، منافقت کا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اور بڑھا دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سے جو فساد کرتے ہیں، جو مفسد ہیں، جن کے اندر نفاق ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کو کہ فساد جو ہے وہ زمین پر نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کیا آگے سے کہتے ہیں؟ یہ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کافروں، مشرکوں میں اور مسلمانوں میں لڑائی نہ ہونے پائے، تو ہم اس لیے پھر ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں تاکہ دونوں میں صلح رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کا دل جو اندر سے ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فساد جو ہے وہ برپا کریں، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صلح کروانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العزت حتمی بات کہہ رہے ہیں. انہم خبردار، یقیناً بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، جو فسادی ہیں. ولیکن لا یشعرون. وہی بات کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں. ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں رکھتے یہ لوگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح سے بے وقوف ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے اور پیارے صحابہ کرام تھے، ان کے نزدیک، ان منافقوں کے نزدیک وہ بے وقوف تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، یہ تو اپنا سارا کچھ نبی پہ قربان کر رہے ہیں، نبی جو کچھ مانگتے ہیں یہ دے دیتے ہیں، نبی جو کچھ کہتے ہیں یہ وہ کر دیتے ہیں، تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہمیں تو بڑی سمجھ ہے، ہم تو سارا کچھ سمجھتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے گھر میں بچا کے لیے بھی ان کے رکھ لیتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جنگ پہ جانے کے لیے ان سے کہتے تو وہ پھر بھی ٹال مٹول کر دیتے اور کہتے کہ نہیں،
ہمارے پیچھے تو یہ ہے یہ سارا انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن یہاں سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی صفتیں بتا رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا صفات ہوں گی تو وہ مومن کہلائیں گے، کیا کیا صفات ہوں گی تو وہ منافق کہلائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سٹارٹ سے ہی سارا بتا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسے دوسرے ایمان لے کے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ خبردار، یہی بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کا ان کو علم ہی نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ. اور جب منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں. یعنی جب پکے مسلمانوں سے آ کے ملتے ہیں، مومنوں سے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں. اور جب وہ اپنے بڑوں کے پاس، یعنی جو ان کے شیطان اللہ تعالیٰ یعنی شیاطینہم، اپنے شیاطین دوستوں کے پاس، اب جس کا ذہن جو ہے وہ مکر و فریب جیسا ہوگا اور دوسروں کو وہ دھوکہ دینا چاہے گا، وہ سچ بات اس کے دل میں جو ہوگی اس کو نہیں بتائے گا اور کسی کے منہ پہ وہ کچھ جھوٹ بولے گا، تو اس کو اللہ رب العزت یہاں پر شیاطین کہہ رہے ہیں. جب وہ اپنے بڑوں کے پاس، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلا شک ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یہ ساری سچویشن جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت مدینے میں جو ہے وہ ایک تو مشرک تھے اور دوسرے یہودی تھے. یہودی جو کہتے ہیں کہ بہت دور دراز سے وہ شام وغیرہ سے، وہاں کے علاقوں سے ہجرت کر کے جب وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں کہ وہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ اس طرح سے پھر ان کا دین جو ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہو جائے گا، تو وہ وہاں سے پھر یہاں پر آ گئے، مدینے میں آ کے وہ رہنا شروع ہو گئے. وہاں سے ہجرت کر کے تو وہ مدینے میں آ کے رہنے لگے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم سب سے پہلے پھر ان پر یعنی اسلام، یعنی ان کا دین جو ہے وہ قبول کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے. یہ اصل میں ان کی ہدف تھا. لیکن جو دنیا پرستی ہے اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن میں واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا پرستی انسان کو جو ہے وہ شیطان کی سائڈ پہ لے کے چلی جاتی ہے. جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اب ان کے اندر وہ حسد تھا. وہ سارے چونکہ بنی اسرائیل سے تھے، جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور جناب محمد مصطفیٰ جناب اسماعیل کی اولاد سے آئے، تو بس یہ نفاق ان کی اور یہ حسد ان کے اندر وہ جڑ پکڑ گیا اور پھر وہ اس جڑ نے ان کو منافقوں میں تبدیل کر دیا. جو پہلے یعنی رسول اللہ کے منتظر تھے اب وہ منافق، پکے منافق بن گئے. اور ان کی پھر دیکھا دیکھی کچھ ایسے مسلمان بھی ہوئے، یعنی جو پہلے مشرک تھے لیکن پھر وہ مسلمان ہوئے تو ان کے اندر بھی وہ نفاق جو ہے وہ بیٹھ گیا. جیسے وہ ان کے اندر نفاق تھا یہودیوں کے، ویسا ہی ان کے اندر بھی کچھ میں سے وہ نفاق ان کے اندر بیٹھ گیا. اب وہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی، ظاہرہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ تھے سارے لوگ اس وقت کے، وہ سب تھے، تو ان سب میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن کن لوگوں میں کیسی کیسی صفات ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ہم کہیں کہ جو وہ سب کے سب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے اس وقت، وہ سب کے سب جو ہے وہ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بن گئے. ایسا نہیں ہے. انہی لوگوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سارے تھے جو منافق تھے.
بہت سارے تھے جو میرے رسول کے دشمن تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جو پکے مومن تھے۔ تو یہ ساری ظاہر ہے جو قرآن کریم ہے تبھی اترا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، انہوں نے اپنے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تب جو ہے یہ ساری چیزیں ہوئی نا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پھر وہ یہ نشانیاں جو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہ نشانیاں ایمان والوں میں ہوں گی، یہ نشانیاں منافقوں میں ہوں گی، تو وہ سب چیزیں پھر ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے بڑوں شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے ان کو، یعنی انہوں نے جب ان کے اندر وہ بیماری تھی تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن وہ خود قیامت والے دن مذاق بننے والے ہیں۔ قیامت والے دن ہی کیا، یہاں بھی ظاہر ہے جب اگر کسی کو پتہ چلے کہ یہ منافق ہے اور اس طرح، تو ظاہر ہے اس کی رسوائی ہے، لیکن قیامت والے دن تو بہت بڑی رسوائی ہے نا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور مَا يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی نافرمانیوں میں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میری اور میرے رسول کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، تو اس میں اب میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، جو اب ان کی زندگی ہے وہ ساری گزار رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں ان کی نافرمانیوں میں مہلت دے دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی نافرمانیوں میں مہلت دیتا ہے، وہ اپنی نافرمانیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ طغیان کہتے ہیں جیسے ایک سمندر میں جیسے طوفان پیدا ہو جاتا ہے نا، طوفان سمندر میں جیسے طوفان پیدا ہو تو وہ لہریں جو ہے وہ کسی بھی چیز کو یعنی وہ اپنے آگے سے ہٹا دیتی ہیں، اور کسی چیز کو بھی اپنے آگے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی سرکشی بھی ایسی ہے کہ ان کو کوئی چیز اپنے سامنے پھر نظر نہیں آتی، نہ اللہ کا رسول، نہ اللہ کے احکامات، ان کو کچھ بھی پھر نظر نہیں آتا، اور یہ پھر اپنی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوڑ آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم بھٹکتے رہو، اندھوں کی طرح تم پھرتے رہو اس دنیا میں، آخر آنا تو میرے ہی پاس ہے نا تمہیں۔ تو وہ ساری اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، اور یہی لوگ ہیں، یعنی وہ ساری بات کر کے اللہ رب العزت اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے مومنین کے بارے میں سارا کچھ بات کر کے بتایا نا کہ وہ ہیں مفلحون، فلاح پانے والے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اب یہ ساری ان کے بارے میں بات کر کے تو آگے بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، یعنی ان کو ہدایت ملنی تھی اگر وہ رسول اللہ کا ساتھ دیتے، اگر وہ رسول اللہ کی بات مانتے، اگر وہ قرآن کے احکامات کو مانتے تو ان کو ہدایت مل جانی تھی، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خریدی، منافقت خریدی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ تو ان کی اس تجارت نے ان کو فائدہ دیا، ٹھیک ہے، تجارت، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی تجارت کی نا انہوں نے کہ اپنا کوئی ایسی بھی تجارت کرتا ہے جیسے ایک بندہ یعنی کسی پہ تان کی زبان میں بات کرتے ہیں نا، یوں اللہ رب العزت ان سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایسی بھی تجارت کرتا ہے کہ کوئی اپنی اچھی چیز دے کے تو اس کے بدلے میں کسی سے کوئی بری چیز بندہ لے لے۔ کوئی بھی تجارت اسی طرح ہوتی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری چیز جو ہے وہ ہم نے اگر 10 روپے میں خریدی ہے تو ہماری کم از کم وہ 12 روپے 13 روپے میں تو بکے نا، تاکہ ہمیں کچھ نفع ہو، کوئی فائدہ پہنچے۔
لیکن یہ کیسی تجارت ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم نے ایک چیز 10 روپے میں خریدی تو اب ہم اس کو 7 یا 8 روپے میں بیچ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو وہ اللہ رب العزت ان پر ایک طعن کر رہے ہیں، ان کو ایک اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسی تجارت ہے ان کی، جو ان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں دے رہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کو کوئی فائدہ یعنی نہیں ملنے والا اس تجارت سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی مہتدین۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھی کبھی اب ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو ان کی اس بات نے، ان کی اس ہٹ دھرمی نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے آس پاس کی چیزیں روشن کر دیں تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، یعنی اور اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ آگ روشن کرتا ہے تو اس کی جو ارد گرد کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں نا، تو وہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر ایمان کی روشنی کو یعنی اسلام قبول کیا انہوں نے، تو گویا انہوں نے اپنے اندر اس آگ کو روشن کیا، جلایا، لیکن جب ان کے ارد گرد ان کے جسم کو یعنی اس نور سے منور ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس نور کو یعنی اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں لیا، تو پھر اللہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی اللہ نے بھی پھر وہ ایمان کی جو روشنی ان کے اندر ہونی چاہیے تھی، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے پھر وہ ختم کر دی روشنی ان کے اندر سے، اور اللہ رب العزت نے ان کو پھر اندھیروں میں چھوڑ دیا اور اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اس قدر اندھیرے میں اگر کوئی گم ہو جائے کہ ان کو اپنی منزل کا نشان ہی نہ مل سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے گھپ اندھیرے میں اب یہ ہیں کہ اب ان کو اپنی منزل بھی سجائی نہیں دیتی، کچھ بھی ان کو اب راستہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ وہ اپنی منزل تک جا سکیں۔ تو آج تک ہمارا یہیں تک ہمارے سبق کی جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔